اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ماہ رمضان کے بارے میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اور نیکیوں کا 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ماہ رمضان نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارگاہ الہی میں دعا سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز نازل ہوئی اور جو چیز نازل نہیں ہوئی ان سب میں دعا سب سے منافع بخش ہے۔ اے بندگان خدا، دعا کرتے رہنے کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ تم میں سے جس کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ سے جس چیز کی دعا مانگی جائے ان سب میں بہتر خیر و عافیت کی دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اس شخص سے سخت ناراض ہوتا ہے جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب مالک حیا و کرم ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں خالی چھوڑ دے، اس سے وہ اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے۔ اور دوستو رمضان کا مہینہ تو بہت ہی زیادہ نعمتوں والا، رحمتوں والا اور فضیلتوں والا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت کا اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے میں ان کی کوئی دعا رد نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں جب انسان روزے سے ہوتا ہے، بھوک اور پیاس اپنے رب کے لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اس کی تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا۔ اے اللہ میرا آج کا روزہ حقیقی روزے داروں جیسا قرار دے، میری عبادت کو سچے عبادت گزاروں جیسی قرار دے۔ آج مجھے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے اور آج میرے گناہ بخش دے۔ اے جہانوں کے پالنے والے اور مجھ سے درگزر کر اے گناہوں سے درگزر کرنے والے، آمین ثم آمین۔ دوستوں ماہ رمضان کی پہلی رات کا ثواب آپ جانتے ہیں کتنا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات یعنی ماہ رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ میری امت کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی کہ ماہ رمضان کی پہلی ہی رات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ، اور 20 لاکھ درجے اونچے کرتا ہے اور 50 شہر تعمیر کرتا ہے روزے دار کے لیے۔ یعنی روزے دار کے
تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ، اور ان کے 20 لاکھ درجے اونچے کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں 50 شہر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے دوسرے دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنی ناراضی اور اپنی سزاؤں سے بچائے رکھ، اور آج کے دن مجھے اپنی آیات پڑھنے کی توفیق دے اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ دوستوں، ماہ رمضان کے دوسرے دن کا ثواب آپ جانتے ہیں کتنا ہے؟ دوسرے دن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے دوسرے دن ہر ایک قدم جو تم اٹھاتے ہو اس کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اور 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے تیسرے دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے ہوش اور آگہی عطا فرما، اور مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بہرا روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہوا، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ ماہ رمضان کے تیسرے دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں خداوند عالم تیسرے دن بدن کے بالوں کے حساب کے برابر سفید موتی سے جنت الفردوس میں ایک قبہ بنائے گا، اور اس کے اوپر نور کے 12,000 گھر بنائے گا، اور اس کے نیچے 12,000 گھر بنائے گا، یعنی اوپر بھی 12,000 گھر اور نیچے بھی 12,000 گھر، اور ہر گھر میں 1000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی۔ تمہارے پاس ہر روز 1000 ملائکہ آئیں گے، اور ہر کوئی ایک ہدیہ لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ماہ رمضان کے تیسرے دن کے روزے کا اس قدر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے چوتھے دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے قوت دے کہ تیرے حکم کی تعمیل کروں، اس میں مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر۔ آج کے دن اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، مجھے اپنی نگہداری اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھ، اے دیکھنے والوں میں زیادہ دیکھنے والے۔ آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے چوتھے دن کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم چوتھے دن جنت میں تمہیں 70,000 محل عطا کرے گا، اور ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور ہر حور کے لیے 1000 کنیزیں ہوں گی، اور ان میں سے ہر ایک اس دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یعنی یہ ماہ رمضان کے چوتھے دن کا ثواب ہے۔ ماہ رمضان کے پانچویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے۔ آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے، اپنی محبت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے پانچویں دن کا ثواب۔ پانچویں دن کے ثواب کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانچویں دن جنت المأویٰ، بہشت کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، اس میں 1000 شہر یعنی 10 لاکھ تم کو عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 70,000 کھانے کے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70,000 چھوٹے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 60,000 رنگ کی غذائیں ہوں گی، جن میں سے کوئی ایک بھی دوسری غذا کے ساتھ شباہت نہیں رکھتی۔ یعنی کہ 60,000 غذائیں ہوں گی، لیکن ان کی جو شکل و شباہت ہے، نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہوگی، نہ ہی وہ ذائقے میں ایک جیسی ہوں گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے چھٹے دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے چھوڑ نہ دے کہ تیری نافرمانی میں لگ جاؤں،
اور نہ مجھے اپنے غضب کا تازیانہ مار۔ آج کے دن مجھے اپنے احسان و نعمت سے مجھے اپنی ناراضی کے کاموں سے بچائے رکھ، اے رغبت کرنے والوں کی آخری امیدگاہ۔ آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے چھٹے دن کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا بند عالم چھٹے دن تم کو بہشت دارالسلام میں 1,00,000 شہر عطا کرے گا۔ ہر شہر میں 1,00,000 گھر ہوں گے۔ ہر گھر میں 1000 ذرائع طولانی 1,00,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک بیوی حور العین ہوگی جس کے پاس 30 ہزار ملبوسات در اور یاقوت سے بنے ہوئے ہوں گے، اور ملبوسات کو 100 کنیزیں اٹھائے ہوئے ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 7ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے، اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ، اور اس میں مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر اور فکر میں رہوں، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے میرے رب۔ ماہ رمضان کے 7ویں دن کا ثواب۔ ماہ رمضان کے 7ویں دن کے ثواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم 7ویں دن تم کو جنت النعیم میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ جنت النعیم جنت کی ایک قسم ہے، یعنی 7ویں روزے کا یہ ثواب ہے کہ اس میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقوں کا ثواب ایک روزے دار کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 8ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے، ان کو کھانا کھلانے اور کھلے دل سے سب کو سلام کہنے اور شرفاء کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے اپنے فضل و کرم سے۔ آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے 8ویں دن کا ثواب۔ دوستو، ماہ رمضان کے 8ویں دن کے ثواب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا بند عالم 8ویں دن تم کو 60,000 عابدوں اور 60,000 زاہدوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماہ رمضان کے 9ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنی وسیع رحمت میں سے بہت زیادہ حصہ دے، اس میں مجھ کو اپنے روشن دلائل کی ہدایت فرما، اور میری مہار پکڑ کے مجھے اپنی ہمہ جہتی رضاؤں کی طرف لے جا، اپنی محبت سے، اے شوق رکھنے والوں کی آرزو، اے میرے پاک پروردگار عالم۔ آمین۔ ماہ رمضان کے 9ویں دن کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا بند عالم 9ویں دن تم کو 1000 علماء، 1000 معتکفین یعنی اعتکاف میں رہنے والے، اور 1000 فوجیوں کا اجر و ثواب دے گا۔ یعنی ماہ رمضان کے 9ویں روزے کا ثواب کتنا ہے کہ اس دن تم کو 1000 علماء، 1000 اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا اور 1000 فوجیوں کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 10ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار عالم، اے تمام کائنات کے رب، آج کے دن مجھے ان لوگوں میں رکھ جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، مجھے ان میں قرار دے جو تیرے حضور کامیاب ہیں، اور اپنے احسان و کرم سے مجھے اپنے نزدیکی لوگوں میں قرار دے۔ اے میرے مالک و پروردگار، میری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے 10ویں دن کا ثواب۔ ماہ رمضان کے 10ویں دن کے ثواب کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، خدا بند عالم 10ویں دن تمہاری 1000 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور سورج، چاند، ستارے، 4 پائے پرندے درندے، اور ہر پتھر، ریت، اور ہر خشک و تر دریائی مچھلیاں اور درختوں کے پتے سب کے سب تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ سبحان اللہ۔
یعنی کہ ماہ رمضان کی جب 10 روزے ہمارے مکمل ہو جائیں گے تو اس 10ویں دن کا ہی ثواب اتنا ہے کہ 1000 حاجتوں کو پورا فرمائے گا ہمارا پیارا پروردگار۔ اور سورج، چاند، ستارے، چرندے، پرندے اور سب کے سب روزے دار کے لیے استغفار کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ ماہ رمضان کے 11ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما، اس میں گناہ و نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے اپنی حمایت سے۔ اے اللہ، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے میرے رب، میری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے 11ویں دن کا ثواب۔ پیارے دوستوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم 11ویں دن تمہارے لیے 4 حج اور عمرے کے ہر حج انبیاء میں سے کسی نبی اور ہر عمرہ صدیق و شہید میں کسی ایک کے ساتھ انجام دیا ہو۔ یعنی کہ 11ویں روزے کا ثواب ہے 4 حج اور عمرے کا، اور حج بھی وہ جو حج آپ نے انبیاء میں سے کسی نبی یا وہ عمرہ جو صدیق و شہید میں سے کسی ایک کے ساتھ انجام دیا ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 12ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت دے، اس میں مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈھانپ دے، اس میں مجھے عدل و انصاف پر آمدہ فرما، اور اس میں مجھے اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے امن دے جن سے ڈرتا ہوں، اے ڈرنے والوں کو پناہ دینے والے۔ آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے 12ویں دن کا ثواب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 12ویں دن کو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے رکھا ہے، اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا، اور ہر نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان کے 13ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھ کو میل کچیل سے پاک و صاف رکھ، اس میں مجھے مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما، اور آج اپنی مدد کے ساتھ مجھ کو پرہیزگاری اور نیکوکاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اے میرے رب، مجھے ہمت طاقت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے 13ویں دن کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 13ویں دن اہل مکہ و مدینہ کی عبادت کا ثواب روزے دار کے لیے لکھے گا، اور جتنی مقدار میں پتھر اور ریت مکہ و مدینہ کے درمیان واقع ہیں، اتنی مقدار کے لوگوں کے لیے شفاعت کرنے کا حق تم کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 14ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار عالم، آج کے دن لغزشوں پر میری گرفت نہ فرما، اس میں میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کر، اور آج مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دے۔ آمین۔ ماہ رمضان کے 14ویں دن کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 14ویں دن جیسے تم نے حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، اور اس طرح ہے کہ خداوند عالم کے لیے ہر نبی کے ساتھ 200 سالہ عبادت کی ہو۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 15ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے خاشعین کسی اطاعت نصیب فرما، اور اس میں میرا سینہ کھول دے، دل دادہ لوگوں جیسی بازگشت کے لیے اپنی پناہ کے ساتھ، اے خوفزدوں کی پناہ۔ ماہ رمضان کے 15ویں دن کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں دن دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اور جو ایوب کو عنایت فرمائی ہے وہ تم کو بھی عنایت فرمائے گا۔
عرش کے حاملین تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور قیامت کے دن 40 نور تم کو عطا کیے جائیں گے، جن میں سے 10 تمہارے دائیں طرف اور 10 تمہاری بائیں طرف، اور 10 نور آگے کی سمت اور 10 نور پیچھے کی سمت روشنی دے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 16ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے نیکیوں کے سنگ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے نیکوں سے سنگت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں مجھ کو بروں کے ساتھ سے بچائے رکھ، اور اس میں اپنی رحمت سے مجھے دارالقرار میں جگہ عطا فرما، بواسطہ اپنی معبودیت کے اے جہانوں کے معبود۔ ماہ رمضان کے 16ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 16ویں دن خدا اس وقت جب تم قید سے خارج ہو جاؤ گے 60 جوڑے کپڑے تم کو عنایت کرے گا تاکہ تم پہن سکو، اونٹ عنایت کرے گا تاکہ سوار ہو سکو، آسمان پر کالے تاریک بادل کو معمور فرمائے گا تاکہ تم پر سایہ کرے اور گرمی کی حرارت سے تم کو بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 17ویں دن کی دعا، یعنی ماہ رمضان کا جو 17 روزہ ہے اس دن آپ نے کس طرح سے دعا کرنی ہے؟ اے اللہ، آج کے دن مجھے نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت دے، اور اس میں میری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما۔ اے وہ جو سوال کرنے اور ان کی تشریح کا محتاج نہیں، اے اللہ ان باتوں کو جاننے والے جو اہل ایمان کے سینوں میں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما، آمین۔ ماہ رمضان کے 17ویں دن کا ثواب۔ ماہ رمضان کے 17ویں دن کے ثواب کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 17ویں دن خدائے عالم فرمائے گا، ہم نے یقیناً اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیا ہے، اور ان پر سے قیامت کی سختیوں کو اٹھا لیا ہے۔ جو ماہ رمضان کا 17واں روزہ رکھے گا اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیا جائے گا، اور ان پر سے قیامت کی سختیوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 18ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھ کو اس مہینے کی سحریوں کی برکت سے آگاہ کر، اس میں میرے دل کو اس کی روشنیوں سے چمکا دے، اور اس میں میرے اعضاء کو اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دے، بواسطہ اپنے نور کے، اے پہچان والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے۔ ماہ رمضان کے 18ویں دن کا ثواب۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے 18ویں دن کے ثواب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب 18واں دن ہوگا تو خداوند عالم جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عرش کے حاملین کو امر فرمائے گا کہ آئندہ سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے استغفار کریں، اور قیامت کے دن جنگ بدر میں شامل افراد کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 19ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے، اس کی بھلائیوں کے لیے میرا راستہ آسان فرما، اور میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کر، اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے، آمین۔ ماہ رمضان کے 19ویں دن کا ثواب۔ 19واں دن زمین اور آسمان کے سارے فرشتے خداوند عالم کی اجازت سے ہر روز تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور سب کے پاس ہدیہ اور پینے کا مشروب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 20ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اور مجھ پر جہنم کے دروازے بند فرما دے، اور آج مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اے ایمانداروں کے دلوں کو تسلی بخشنے والے، آمین۔ ماہ رمضان کے 20ویں دن کا ثواب۔ 20ویں دن خدا 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ تم کو ہر شیطان سے محفوظ رکھیں، اور ہر روز کے بدلے خدا 100 سال کے روزے لکھتا ہے۔
تمہارے اور آگ کے درمیان ایک خندق بناتا ہے، تمہیں ان افراد کا ثواب عنایت فرماتا ہے جنہوں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کی ہو۔ جبریل علیہ السلام کی ہر پر کے مقابلے میں تم کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ عرش اور کرسی کی تسبیح کا ثواب تمہارے لیے لکھتا ہے، اور قرآن کی ہر آیت کے مقابلے میں 1000 حوریں تمہارے لیے ترویج میں دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 21ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن اپنی رضاؤں کی طرف میری رہنمائی کا سامان کر، اور اس میں شیطان کو مجھ پر کسی طرح اختیار نہ دے، اور جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے، اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے۔ آمین۔ ماہ رمضان کے 21ویں دن کا ثواب۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 21ویں دن خداوند عالم تمہاری قبر کو 1000 فرسخ وسیع کر کے تاریکی اور وحشت کو دور کرے گا، اور تمہاری قبروں کو شہداء کی قبر کی مانند کرے گا، اور تمہارے چہروں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی مانند نورانی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 22ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن میرے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دے، اس میں مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما، اور اس میں مجھے اپنی رضاؤں کے ذرائع اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس میں مجھ کو مرکز بہشت میں سکونت عطا فرما، اے بے قرار لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے۔ آمین۔ ماہ رمضان کے 22ویں دن کا ثواب۔ ماہ رمضان کے 22ویں دن کے ثواب کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 22ویں دن خداوند عالم ملک الموت کو جس طرح انبیاء علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہے، اسی طرح تمہارے پاس بھیجے گا، اور منکر نکیر کے خوف کو تم سے دور کرے گا، اور دنیا کے غم اور عذاب آخرت کو تم سے ہٹا لے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 23ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن میرے گناہوں کو دھو ڈال، میرے عیوب و نقائص دور فرما دے، اور اس میں میرے دل کو آزما کر اہل تقوی کا درجہ دے، اے گناہ گاروں کی لغزشیں معاف کرنے والے۔ آمین۔ ماہ رمضان کے 23ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 23ویں دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ پل صراط سے گزر جاؤ گے۔ میری امت کے ہر یتیم کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے، اور میری امت کے ہر فرد کو کپڑے پہنانے کا ثواب تم کو عنایت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 24ویں دن کی دعا۔ 24ویں دن آپ اس طرح دعا مانگیے: اے اللہ، آج کے دن میں وہ چیز مانگتا ہوں جو تجھے پسند ہے، اور اس چیز سے پناہ لیتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے، اور اس میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں تاکہ میں فرما برداری کروں اور تیری نافرمانی نہ کروں، اے سائلوں کو بہت عطا کرنے والے۔ آمین۔ ماہ رمضان کے 24ویں دن کا ثواب۔ 24ویں دن کے ثواب کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 24ویں دن دنیا سے نہیں جاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہشت میں اپنی مخصوص جگہ و مقام کی زیارت کر لو گے، اور ہر شخص کے لیے 1000 مریض اور 1000 غریب کا، اور غریب بھی ایسا غریب جو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے شہر سے خارج ہوا ہو، ثواب عنایت کیا جائے گا، اور خداوند اس کو 1000 غلام جو نسل اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہوں آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 25ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دے، اور اپنے دشمنوں کا دشمن، نیز مجھے اپنے نبیوں کے خاتم کی سنت پر قائم رکھ، اے نبیوں کے دلوں کی نگہداری کرنے والے۔ آمین۔ ماہ رمضان کے 25ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے 25ویں دن خداوند عز و جل عرش کے نیچے سبز رنگ کے 1000 قبے تیار کراتا ہے،
اور ہر قبے کے سر پر نور کا ایک خیمہ ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم میرے بندے ہو۔ میرے عرش کے سائے میں طلب رحمت کرو، ان قبوں میں کھاؤ پیو، تمہارے لیے یہ گوارا ہوا، نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، قسم ہے میری عزت و جلالت کی، تم لوگوں کو اس طرح بہشت میں داخل کروں گا کہ سب کے سب تعجب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ہر ایک کے سر پر 1000 تاجوں کے ذریعے تاج گزاری کروں گا، اور ہر ایک کو نور سے خلق کیے گئے اونٹ پر سوار کراؤں گا، اور اس اونٹ کی لگام بھی نور کی ہوگی، اور لگام پر سونے کے 1000 حلقے ہوں گے، اور ہر حلقے پر ملائکہ میں سے ایک ملک کھڑا ہوگا، اور ہر ملک کے ہاتھ میں نور کا ایک عصا ہوگا، تاکہ تم بغیر حساب کتاب کے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 26ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے، اس میں میرے گناہوں کو معاف فرما، اور اس میں میرے عمل کو مقبول فرما، اور اس میں میرے عیب کو چھپا ہوا قرار دے، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ آمین۔ ماہ رمضان کے 26ویں دن کا ثواب۔ 26ویں دن خداوند اپنی رحمت کی نظر سے تم لوگوں کو دیکھے گا، بس تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سوائے خون اور اموال کے، یعنی حقوق الناس کے علاوہ، اور ہر روز 70 دفعہ تمہارے گھروں کو غیبت، جھوٹ اور بہتان سے پاک فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 27ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل نصیب فرما، اس میں میرے معاملوں کو مشکل سے آسان بنا دے، اور میرے عذر و معذرت قبول کر لے، اور میرا گناہ معاف اور بوجھ دور کر دے، اے اللہ اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے۔ آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے 27ویں دن کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 27واں دن اس طرح ہے کہ جیسے تم نے ہر مومن اور مومنہ کی مدد کی ہو، اور 70,000 عریان کو لباس دیا ہو، اور 70,000 حفاظت کرنے والوں کی خدمت کی ہو، اور خدا کی طرف سے انبیاء پر نازل شدہ تمام کتابوں کی تلاوت کی ہو۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 28ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن نفلی عبادت سے مجھے بہت زیادہ حصہ دے، اور اس میں مجھے مسائل دین یاد کرنے سے عزت دے، اور اس میں تمام وسیلوں میں سے میرے وسیلے کو اپنے حضور قریب تر فرما، اے وہ ذات جسے اصرار کرنے کا اصرار دوسروں سے غافل نہیں کرتا۔ آمین۔ ماہ رمضان کے 28ویں دن کا ثواب۔ ماہ رمضان کے 28ویں دن کے ثواب کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، 28ویں دن خداوند عالم تمہارے لیے جنت الخلد میں 1,00,000 نور کے شہر دے گا، اور جنت المأویٰ میں 1,00,000 چاندی کے محل دے گا، اور جنت الفردوس میں 1,00,000 شہر، اور ہر شہر میں 1,000 کمرے، اور جنت الجلال میں 1,00,000 مشک کے منبر، اور منبر کے اندر 1000 گھر زعفران کے ہوں گے، اور ہر گھر میں 1,000 درے اور یاقوت کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک بیوی ہوگی جو کہ حور العین ہوگی، بیٹھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 29ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے رحمت سے ڈھانپ دے، اس میں مجھے نیکی کی توفیق اور برائی سے تحفظ نصیب فرما، اور میرے دل کو تہمت تراشی کی تاریکیوں سے پاک کر دے، اے اپنے ایماندار بندوں پر بہت مہربان۔ آمین۔ ماہ رمضان کے 29ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 29ویں دن خدا تم کو 1000 یعنی 10,00,000 محلہ عنایت کرے گا، اور ہر محلے کے اندر ایک سفید قبہ ہوگا، اور اس قبے کے اندر سفید کافور کا ایک تخت ہوگا، اور اس تخت کے اوپر 1000 سبز حریر کے بستر بچھے ہوں گے، اور ہر بستر پر ایک حور بیٹھی ہوگی جو 70,000 حلہ کپڑے پہنے ہوگی،
اور اس کے سر پر 1000 تاج ہوں گے جو در اور یاقوت سے سجائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 30ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس ماہ کے روزوں کو پسندیدہ اور قبول کیے ہوئے قرار دے دے۔ اے اللہ، میرے اس ماہ کے روزوں کو پسندیدہ اور قبول کیے ہوئے قرار دے، اور اس صورت میں جس کو تو اور تیرا رسول پسند فرماتا ہے کہ اس کے فروغ اس کے اصول سے پختہ تعلق رکھتے ہوں، بالواسطہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ اہل کے، اور حمد ہے خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے 30ویں دن کا ثواب۔ دوستوں، جب 30 دن ختم ہو جائیں گے، خداوند ہر اس دن کے بدلے میں جو تم نے گزارا ہے 1000 شہید اور 1000 صدیق کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اور 50 سال کی عبادت تمہارے لیے لکھی جائے گی، اور ہر دن کے روزے کے مقابلے میں 2000 روزے لکھے جائیں گے، اور جتنی تعداد کے درخت اور پودے پانی کی وجہ سے اگ آتے ہیں تمہارے درجوں میں اتنی بلندی عنایت فرمائے گا۔ دوزخ کی آگ سے آزادی، پل صراط سے عبور اور عذاب سے امان تمہارے لیے لکھا جائے گا۔ بہشت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، یہ دروازہ قیامت کے دن فقط روزے دار مرد اور عورت کے لیے کھلے گا۔ اس کے بعد امت محمد کے روزہ داروں کو آواز دی جائے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد امت محمد کے روزے داروں کو آواز دی جائے گی، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی کرو اور جاؤ ریان کی طرف۔ پس میری امت اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جو شخص اس مہینے میں نہ بخشا جائے، پس وہ کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ دوستوں، ماہ رمضان کے 30 دن روزے داروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، نعمتوں کی، بخشش کی اور مغفرت کی بارش ہوتی ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اس مہینے کی تمام تر رحمتوں سے، تمام تر نعمتوں سے اور برکتوں سے اپنا دامن بھر لیجیے۔ تو دوستوں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔